رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب دلوں کے طبیب سرور کائنات مفخر موجودات باعث تخلیق کائنات ہادی السبل ختم الرسل مولا کل آئینہ حق نما مظہر ذات کبریا قاسم رزق خدا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے فضل و کرم سے ہمیں ماہ مقدس ماہ معظم کی سہانی صبح و پہلے عشرے کی نصیب ہے۔ آج ہم اپنے 8ویں درس اور سبق کے اندر شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان دیگر عنوانات کی طرح نہایت خوبصورت اور اہم ہے، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امت کے اندر فیشن عام ہوتا چلا جا رہا ہے، فیشن رواج پاتا جا رہا ہے، اور سنت پر عمل سے لوگ بڑے دور نظر آتے ہیں اور اس معاملے میں بڑے کمزور نظر آتے ہیں، اور دیکھا دیکھی لوگ نعوذ باللہ سنت سے دوری اور بیزاری کا اظہار کرتے چلے جا رہے ہیں، اور فیشن اور رواج اور رسم کے دل دادا نظر آتے ہیں۔ اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کر، دوست احباب کو، سوسائٹی کو دیکھ کر نوجوان نسل بالخصوص شاید یہ سمجھتی ہے کہ اگر فیشن پرستی کی جائے، فیشن پر عمل کیا جائے، رسم و رواج کو فروغ دیا جائے تو شاید انسان کوئی بہت بڑی عظمتوں کا وارث اور کوہ ہمالیہ حاصل کر لیتا ہے، جبکہ قرآن و سنت کی روح سے اگر دیکھا جائے تو انسان کی کامیابی فیشن پرستی میں نہیں ہے، بلکہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل اور اس کی پیروی میں ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر اسلام دشمن قوتیں مختلف ہیلوں بہانوں اور سازشوں سے دین رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کمزور کرنے کی مذموم کوششیں کر رہی ہیں، اور نوجوانان اسلام کو اس طرف سے معاذ اللہ بے رغبت کر دیا جاتا ہے۔ آج ہم نے اپنے اس عنوان کے اندر اس چیز کی طرف رہنمائی حاصل کرنی ہے
کہ معاشرے میں داڑھی شریف کی اہمیت سے جو صرف نظر اور پہلو طئی کی جاتی ہے، یہ انتہائی مذموم ہے۔ داڑھی شریف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت دائمہ مستمرہ ہے، اس کا رکھنا واجب ہے۔ کٹانا اور مڈانا، حد شرع سے کم کرنا، دونوں حرام ہیں۔ حد شرع یعنی اس کی جو شرعی مقدار ہے، جس کو قبضہ 4 انگشت یا مٹھی بھر سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کے اندر سستی کرنے والا، کمی کرنے والا، خیانت کرنے والا کوئی بھی ہو، اس کا کسی شعبہ زندگی سے تعلق ہو، نعت خوان ہو، قاری قرآن ہو، حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، خطیب ہو، نام نہاد پیر ہو، جو بھی ان چیزوں سے پہلو تہی اور صرف نظر کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو یہ نہیں دیکھا جائے گا معاذ اللہ کہ دین میں تو ہے لیکن فلاں پیر صاحب کی نہیں ہے، دین میں تو ہے لیکن فلاں علامہ صاحب کی نہیں ہے، دین میں تو ہے لیکن فلاں حضرت کی نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ دین کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اطہار اور آپ کے صحابہ کرام میں سے اللہ نے ہر ہستی کو اس کی شان اور شرف سے مشرف فرمایا ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کا یہ مقام جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت جل شانہ نے سورہ حشر کے اندر اس چیز کا اعلان فرمایا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں فَخُذُوهُ وہ لے لو، پکڑ لو، اختیار کرو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اور جس سے منع فرمائیں باز رہو اور اللہ سے ڈرو۔ جس سے منع فرماتے ہیں اس سے باز رہو، دور رہو، اور جس چیز کا حکم دیتے ہیں اس چیز پر کاربند رہو۔ حضور سیدی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ان جملوں میں اس چیز کا مزید اظہار فرماتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت کے بارے میں تمہیں جو حکم عطا فرمائیں تم اس پر عمل کرو، یا یہ معنی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو حکم دیں اس کا اتباع کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر امر میں واجب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو اطاعت ہے وہ ہر حکم میں لازم ہے، ہر امر میں واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کرو اور آپ کے تعمیل ارشاد میں سستی نہ کرو، یعنی جو آپ حکم فرماتے ہیں اس پر عمل کرنے میں سستی نہ کرو۔ یہ نہیں کہ تم آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور امر کے مقابلے میں اپنی برادری کو لے آؤ، کنبے اور خاندان کو لے آؤ، دوست احباب کو لے آؤ، حکم تو ہے لیکن فلاں نے ایسا نہیں کیا، حکم تو ہے لیکن فلاں نے ایسا نہیں کیا۔ تم یہ دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا حکم عطا فرماتے ہیں، اس پر تمہیں عمل پیرا ہونا چاہیے۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کی طرف جانے سے پہلے میں ایک بار پھر اس طرف اہل محبت کی توجہ کرواؤں گا کہ ہم چونکہ اہل سنت و جماعت ہیں بحمد اللہ تعالی، تو ہمیں سنت کی رہنمائی اور ترویج و ارشاد کی طرف جان و دل سے حاضر اور موجود رہنا چاہیے۔ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان رحمت نشان میں سے میں اس چیز کی طرف رہنمائی اہل محبت کی کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف کے اندر رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرقدہ اپنی صحیح بخاری شریف کے اندر باقاعدہ اس باب کو قائم فرماتے ہیں
باب اعفاء اللحا، داڑھی شریف کو معاف کرنا، چھوڑ دینا، معافی دینے کا باب۔ آپ آگے حدیث شریف جو بیان فرماتے ہیں، ان نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انحق الشوارب وعاف اللحا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھوں کو پست کرو، ہلکا کرو، نیچا کرو، ان سے کچھ لے لو، وعاف اللحا، اور داڑھی شریف کو چھوڑ دو یا اس میں کثرت کرو، اس کے اندر اضافہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو نہ کاٹو، اس کو نہ کم کرو، اور مونچھیں جو ہے ان کو زیادہ نہ بڑھنے دو، ان سے کچھ نہ کچھ کمی کرتے رہو، اور داڑھی شریف کو چھوڑ دو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کا سادے انداز میں مفہوم میں نے پیش کیا ہے، اور اس سے اوپر جو روایت موجود ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالف المشرکین وفر اللحا واحف الشوارب، کہ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشرکین کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو، آگ پرستوں کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو وافر کرو اور مونچھوں کو پست کرو۔ یعنی اس کے اندر بھی رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی وسلم کا لحیہ، چونکہ داڑھی شریف کو کہا جاتا ہے اور لحا آگے پھر اس کی جمع ہے، تو فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ کس میں؟ کیونکہ وہ کاٹ کے داڑھیوں کو چھوٹا کرتے ہیں، تو ان کی مخالفت کرو۔ مطلب کیا ہے کہ تم چھوٹا نہ کرو بلکہ تم ان کو بڑھنے دو، زیادہ ہونے دو، اس کی مقدار میں اضافہ ہونے دو، اور مونچھوں کو جو ہے وہ پست کرو۔ اس کے بعد آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل مبارک بھی ذکر کیا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ۔ آپ حج اور عمرہ شریف کے موقع پر اپنی داڑھی شریف کو مٹھی میں لیتے یا مٹھی بھر اس کو چیک کرتے، اور جو اضافہ ہوتا یا زیادہ ہوتی اس سے آپ تھوڑا سا لے لیتے، مطلب کاٹ لیتے۔ تو اس انداز سے بھی جو مقدار ہے شرعی وہ قبضہ ہے، مٹھی ہے یا 4 مشت ہے۔ اس کے علاوہ دیگر سارے جو ہے وہ جھوٹے دعوے ہیں، کوئی چنے برابر کا دعوے دار ہے، کوئی پورے برابر رکھنے کا دعوے دار ہے، کوئی کسی طرح، تو دین رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر اس چیز کا حکم موجود نہیں ہے جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے، بلکہ کیا حکم ہے جس کے اندر خود سرکار کے الفاظ ہیں، وفر اللحا، ان کو وافر کرو، ان کو کثرت دو، انہیں بڑھنے دو۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دو اس صورت میں کہ یہ وافر ہو جائیں، بڑھیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ موجود ہے، اور ساتھ جو دوسری روایت میں نے پہلے پڑھی ہے اس کے اندر بھی الفاظ موجود ہیں کہ مونچھوں کو پست کرو، مگر داڑھی شریف جو ہے اس کو پست نہ کرو، چھوٹا نہ کرو، کم نہ کرو، بلکہ اس کو جو ہے وہ بڑھتے رہنے دو اور اس کے اندر اضافہ جو ہے وہ ہونے دو۔ اب اسی حدیث شریف پر حضرت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری شریف کے اندر اسی چیز کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں اور اسی چیز کا اظہار اور بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر ہمیں اس چیز کی طرف جو ہے وہ رہنمائی فرمائی ہے کہ ان چیزوں کے اندر کمی واقع نہ کرو، مطلب داڑھی شریف کے معاملے میں کمی واقع نہ کرو۔ ہاں، مونچھوں کے معاملے میں ذکر فرمایا ہے، ان کو پستی کا حکم بھی دیا ہے۔ اب اس بات کو علماء بخوبی سمجھیں گے کہ اعفاء اور اکثار جو ہے یہ 2 چیزیں مراد ہیں سرکار کے امر سے، ایک ہے اعفاء، ایک ہے اکثار۔ تو یہ دونوں چیزیں سرکار کے امر سے ثابت ہیں، یعنی معافی دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو، چھیڑ چھاڑ سے باز رہو، انہیں چھوڑ دو، انہیں بڑھنے دو، انہیں زیادہ ہونے دو۔
اگر نعوذ باللہ ان کو کم کرنا یا چھوٹا کرنا یہ دین ہوتا تو جہاں سرکار نے مونچھوں کو پست کرنے کا حکم دیا تو اس کے بارے میں بھی سرکار حکم عطا فرماتے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پست کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ بڑھانے کا حکم دیا ہے، ان میں کثرت پیدا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سنت ہے، رکھ لیا تو ثواب ہے، نہ رکھا تو گناہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ سنت وہ سنت ہے جو دائمہ مستمرہ ہے۔ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اس کو رکھا، آپ کے جمیع صحابہ کرام نے اس دولت کو سنبھال کے رکھا، اور پھر آگے تابعین کے اندر، اتباع تابعین کے اندر یہ دولت جو وہ موجود رہی۔ تو اس لیے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا تو امام عینی رحمۃ اللہ علیہ اسی طرف بھی رہنمائی فرماتے ہیں کہ اس کے اندر اعفاء اور اکثار ہے، اور یہ تب ہی ہوگا کہ جب داڑھی شریف کے معاملے میں اس کو چھوڑ دیا جائے، یعنی اس طرح بھی نہیں چھوڑ دیا جائے کہ جہاں تک بڑھتی ہے بڑھتی جائے، بلکہ حد شرع تک اس کو جو ہے وہ ضرور بڑھنے دیا جائے، اور اس کے بعد پھر جو ہے اگر معاملہ زیادہ بڑھے تو اس کے اندر شرعی مقدار کے بعد سے اس کو چھوٹا بھی کیا جاتا ہے۔ مگر شرعی مقدار سے پہلے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ شرعی مقدار بھی پوری نہ ہونے دی جائے۔ اور یہاں مجھے دکھ کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ آج دیکھنے میں ایسے قاری قرآن مل جاتے ہیں، حافظ قرآن مل جاتے ہیں، ایسے خطباء ملتے ہیں، ایسے نقباء ملتے ہیں، پیران عظام ملتے ہیں کہ جو اس چیز کے واضح مخالف نظر آتے ہیں، ان کی صورت، ان کی سیرت، ان کا انداز، ان کے طرز زندگی کو دیکھ کر انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ شکل مومن ہے یا پتہ نہیں کیا ہے۔ اپنے آپ کو نعت خان کہنے والا، سرکار کا ثنا خان کہنے والا، سرکار کے نام پر نوٹ بٹورنے والا، سرکار کے نام پر عزت پانے والا، شہرت پانے والا، پتہ نہیں کیوں اس چیز سے دور ہے اور کیوں اس چیز سے بیزار ہے۔ حالانکہ قاری قرآن ہو، حافظ قرآن ہو، عالم شریعت ہو، پیر طریقت ہو، دین کا ترجمان ہو، دین کا خادم ہو، قرآن کو بیان کرنے والا ہو، اس کا تو بظاہر عام لوگوں کے معاملے میں زیادہ حق تھا کہ اس کی صورت بھی شریعت کے مطابق ہوتی اور سیرت بھی شریعت کے مطابق ہوتی، مگر معاذ اللہ لوگ اس چیز کو چھوٹا کر کے، فیشنی بنا کے، فیشنی داڑیاں رکھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کتنی عزت پائی ہوئی ہے اور کتنا ہمیں مقام اور مرتبہ نصیب ہے۔ حالانکہ عزت ہمیشہ دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں نصیب ہوتی ہے، اس کی مخالفت میں عزت کا انسان کے لیے سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس کے اندر بھی اعفاء اور اکثار مراد ہے کہ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو ہے داڑھی شریف کو بڑھانا چاہیے، نہ کہ اس کو حد شرع سے جو ہے وہ کم کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ چیز بھی ذہن میں رہے، امام عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرف بھی ضرور بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسلم شریف کے اندر بھی اس چیز کا بیان اسی طرح موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی اسی کا ذکر موجود ہے، وہاں بھی یہ ذکر موجود ہے، احفوا الشوارب واعفوا اللحیٰ کے الفاظ موجود ہیں کہ تم مونچھوں کو پست کرو اور داڑھیوں کو جو ہے وہ بڑھاتے رہو۔ تو آپ فرماتے ہیں احفاء شوارب کا امر ہے اور احفاء لحیٰ کا امر ہے، دو حکم سرکار نے دیے ہیں۔ تو ان میں ایک احفاء شارب ہے، دوسرا اعفاء لحیٰ ہے، مطلب مونچھوں کو پست کرنا ہے اور داڑھیوں کو بڑھانا ہے۔ ایسے ہی دیگر سیغوں کے ساتھ یہ الفاظ جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو فرمایا اب خلاصہ کلام کیا نکلے گا جو حاضرین سامعین کو میں بتاؤں آپ کے اس بیان سے، وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے تو اس فرمان میں اعفاء آپ کا حکم ہے، اور ادھر رسول اکرم شفیع معظم کے فرمان کے اندر یہ واضح موجود ہے اور خود آپ کا عمل مبارک بھی ہے۔ تو اس لیے مونچھوں کے معاملے میں جو ہے وہ ان کو پست کرنے کا حکم ہے اور داڑھی شریف کو جو ہے وہ بڑھانے کا حکم ہے، نہ کہ اس کو جو ہے وہ چھوٹا کرنے کا حکم ہے۔ اس لیے حاضرین و سامعین اور ناظرین اس بات کو بخوبی انداز کے اندر سمجھیں کہ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کس چیز کو پسند فرمایا ہے۔ یہ نہیں کہ انسان ماڈرن بنا رہے
کہ دیکھنے والا کہے کہ حضرت بڑے ماڈرن نظر آتے ہیں، حضرت بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، بڑے سمارٹ نظر آتے ہیں، اس چیز کو نہیں دیکھنا کہ سمارٹ کیسے ہے اور خوبصورت کیسے ہے، اس کو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ یہ عمل کس کا ہے، حکم کس کا ہے۔ اور یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں، اگر داڑھی شریف سے حسن میں فرق آتا تو کائنات کے سب سے حسین چہرے پر کبھی داڑھی شریف نہ ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کے اندر بڑا یہ واضح اور جامع موجود ہے، فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ فرمایا جس نے میری سنت سے پیار کیا، جس نے میری سنت کو سینے سے لگایا، میری سنت سے پیار کیا، اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہی جائے گا، میں اس کو تنہا نہیں رہنے دوں گا، میں اس کو اپنے آپ سے دور نہیں رہنے دوں گا۔ تو اس کے ساتھ امام ابو سعید خادمی کونوی البریقہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بندہ یہ تو کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے پیار ہے، آپ فرماتے ہیں وَمِنْ عَلَامَاتِ الْمُحَبَّةِ لِلَّهِ تَعَالَى مُتَابَعَةُ حَبِيبِ اللَّهِ۔ فرمایا جو بندہ اللہ سے محبت کا دعوے دار ہو تو اللہ سے اس کی محبت تب قابل قبول ہوگی جب اس کو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی اتباع کرنے کا شرف نصیب ہوگا۔ یعنی اللہ کی محبت انسان تب اس میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ جب وہ اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہو، تو اس کی محبت جو ہے وہ پھر سچی ثابت ہوگی۔ اور پھر ساتھ ہی آپ نے مزید یہ بیان فرمایا کہ ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے اور آپ کے اخلاق عالیہ پر عمل کرے، آپ کے افعال کو جو ہے وہ اپنے سامنے رکھے، نہ کہ یہ ہے کہ جو مرضی ہے کرتا رہے، جیسے دل آئے کر لیا، نہیں۔ فرمایا سرکار کی محبت تب سچی ہے جب یہ سرکار کی سنت کے ساتھ محبت کرے، شریعت کے ساتھ محبت کرے، آپ کے افعال و اقوال کو سامنے رکھے، تو پھر سرکار کی اتباع ہے، اور اتباع رسول ہے تو پھر محبت خدا سچی ہے۔ تو اس لیے انسان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ جس نے سرکار کی شریعت پر عمل نہیں کیا، سنت پر عمل نہیں کیا، دین پر عمل نہیں کیا، تو پھر اس کی محبت مصطفیٰ اور خدا دونوں جو ہے وہ جھوٹی ہیں۔ اگر سچا اس کو ثابت کرنا ہے دعوے کو، تو پھر یہ ہے کہ اس کو پسند کرے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ فرماتے من علامات المحبت للہ تعالی مطابعت حبیب اللہ فی اخلاقہ و افعالہ و سننہ۔ آپ کی سنتوں پر عمل کرے، آپ کے افعال پر عمل کرے، آپ کے احکام پر عمل کرے، آپ کے اخلاق کو ترجیح دے، تو پھر جا کے اسے یہ ذوق اور یہ محبت کا سلسلہ جو ہے وہ نصیب ہوگا۔ تو اس لیے داڑھی شریف سے پہلو طئی کر کے کوئی انسان کسی بہت بڑے رتبے کا وارث نہیں بنتا اور بہت بڑی معراج حاصل نہیں کرتا کہ بڑی شان مل گئی ہے، بڑا مقام مل گیا ہے، بڑا مرتبہ مل گیا ہے۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں انسان بہت بڑے گھاٹے میں چلا گیا ہے۔ اس لیے بارے دیگر میں کہوں گا کہ توجہ کرنی ہے، سوچنا ہے، دیکھنا ہے ان نعت خوان حضرات کو، ان نقباء کو، خطباء کو، کہ جو ویسے تو بڑے مسلح امت ہیں اور ترجمان دین بنے ہوئے ہیں اور بڑی اپنی غیرت مندانہ تقریر کے وہ داعی ہیں، تو پتہ نہیں اس چیز سے کیوں وہ پیچھے نظر آتے ہیں اور اس کو چھپاتے اور گھٹاتے نظر آتے ہیں۔ یہ معاذ اللہ کو عیب نہیں ہے، بلکہ یہ محبت کی داستان ہے اور محبت کی بہت بڑی علامت ہے، شعار ہے۔ اس لیے میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے، اس پیغام کی طرف آتے ہوئے، اس چیز کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں حضرت شیر اہل سنت مفتی محمد عابد جلالی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کو، کہ جنہوں نے مشرف دور کے اندر جب اس کے بارے میں لغویات بکی گئیں، بہت کچھ کہا گیا کہ جس کو داڑھی اور برقع پسند ہو وہ اپنے تک محدود رکھے، تو اس وقت آپ غازی آباد لاہور کے اندر مزار نمبر 1 میں جامع مسجد گلزار حبیب میں خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے تھے۔ تو آپ نے اس دور میں، یعنی جب داڑھی شریف پر کلام کیا گیا، اس کے سنت ہونے پر، اس کی اہمیت پر، اس کی شرعی مقدار پر، تو آپ نے اس دور میں باقاعدہ اس پر پورے 10 جمعے پڑھائے، داڑھی شریف کے فضائل کو بیان کیا، اہمیت کو بیان کیا اور اس کے شرعی احکام اور مسائل کو بیان کیا، اور یوں نہیں کہ بس صرف بات کر دی، بلکہ ہر جمعہ
ہم جاتے تھے ساتھ تو ہر جمعہ ایک بہت بڑا ذخیرہ کتابوں کا ساتھ ہوتا تھا، کم از کم ہر جمعہ ایک ٹرنک کتابوں کا ہم ساتھ لے جاتے تھے، جس سے پھر جمعہ شریف کے خطبے میں اس چیز کو بیان کیا جاتا تھا، اور پوری 10 قسطیں اس وقت آپ نے ارشاد فرمائیں۔ اللہ رب العزت آپ کی اس سعی جمیلہ کو منظور و مقبول فرما کے آج آپ کی تربت پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور بہت آپ نے اس کی احسن انداز کے اندر تبلیغ فرمائی، اور اسی لیے کوشش بھی کرنی چاہیے انسان کو کہ انسان جو ہے وہ اچھا پیغام دنیا میں چھوڑ کے جائے اور اچھا پیغام دے کے جائے، لیکن حق کا پیغام ضرور دے۔ یہ نہ دیکھے کہ لوگ میرے بارے میں اچھا کہیں گے تو مجھے ایسا بولنا چاہیے، لوگ جو پسند کریں انسان ویسا بنے تو پھر کامیابی نہیں، بلکہ ویسا بنے جیسے دین راضی ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات راضی ہو۔ تو آئیے اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ تو صاحب بہار شریعت نے رحمہ اللہ تعالیٰ نے نور اللہ مرقدہ نے بھی اسی چیز کی طرف ارشاد فرمایا اور رہنمائی فرمائی۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے آپ کا فرمان بھی موجود ہے اور اس طرف رہنمائی بھی موجود ہے کہ کچھ چیزیں فطرت میں شامل ہیں، تو ان میں مونچھوں کے کاٹنے کا ذکر ہے، زیر بغل جو بال ہیں ان کے کاٹنے کا ذکر ہے، زیر ناف جو ہیں ناخن زیر ناف جو بال ہیں ان کے مونڈنے کا ذکر ہے، ناخنوں کو تراشنے کا حکم ہے۔ یہ بیان کرتے پھر آگے آپ وہی حدیث شریف لے کے آئے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھیں کٹواؤ اور داڑیاں لٹکاؤ، مطلب ان کو بڑھاؤ اور مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ اس کے اندر بھی سرکار کا انہوں نے فرمان یہی بیان کیا کہ مشرکین کی مخالفت کرو اور داڑیوں کو زیادہ کرو اور مونچھوں کو خوب کم کرو، یعنی ان کو پست کرنے کا حکم ہے، اور داڑھی شریف کو جو ہے وہ بڑھانا کا حکم ہے اور اس کو زیادہ کرنے کا حکم ہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ تعالی بھی اسی طرف رہنمائی فرماتے ہوئے کلام فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اور اسی لیے پھر جب ہم کہتے ہیں تو پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جلالی سخت بڑے ہیں، ان کے مزاج میں بڑی سختی ہے، یہ بالکل کسی کو معافی نہیں دیتے، نہ کسی نعت خواں کو چھوڑتے ہیں، نہ کسی پیر کو چھوڑتے ہیں، نہ کسی ایسے امام کو چھوڑتے ہیں۔ تو یہ شریعت ہے، اس کا بیان ہونا چاہیے، اور اس کو جو ہے وہ ہر موڑ پر بیان ہونا چاہیے، نہ کہ یہ ہے کہ لوگ پسند کریں تو پھر ٹھیک ہے، نہ پسند کریں تو پھر چھوڑ دیا جائے۔ نہیں، بلکہ انسان کو کلمہ حق جو ہے وہ کہنا چاہیے۔ اب دیکھیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا گیا تھا، اس کے جواب میں آپ بیان کرتے ہوئے پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ داڑھی مڈانا، یعنی یہ جلد نمبر ہے 6 اور صفحہ نمبر اس کا 505 ہے، کوئی پڑھنا بھی چاہے دیکھ کے تو وہ بعد میں ضرور اس کو پڑھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ داڑھی منڈانا اور کتروا کر حد شرع سے کم کرانا دونوں حرام و فسق ہیں۔ فرمایا کٹوانا یعنی ایک ہے بالکل منڈوا دینا، ایک ہے چھوٹی کر دینا، جس طرح کچھ عادت ہوتی ہے لوگوں کو کہ حد شرع سے 1 پورا کم کر دی، 1.5 پورا کم کر دی، آدھا پورا کم کر دی، زیادہ کم کر دی۔ یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ دیندار ہونے کے دعوے دار ہو کر لوگ پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں اور کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور پھر جب دعوت دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے، غیرت دلوائی جاتی ہے، پھر برا محسوس کر جاتے ہیں، پھر پریشان ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری آبرو ریزی کر دی ہے، آپ نے ہمیں ذلیل کر دیا ہے، آپ نے ہمیں رسوا کر دیا ہے۔ تو ہم اسی لیے پھر آپ کو متوجہ کرتے ہیں کہ لوگ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو لیتے ہیں، ذکر تو کرتے ہیں، ان کی فکر کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر آپ کی بیان کی ہوئی تعلیمات سے پتہ نہیں کیوں دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے نعت خان ہو، خطیب ہو، پیر ہو، استاد ہو، علامہ ہو، مفتی ہو، خطیب ہو، واعظ ہو، جو بھی ہو، شریعت اس کی طرف نہیں مڑے گی، اسے مڑ کے شریعت کی طرف آنا پڑے گا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ داڑھی منڈانا اور کتروا کر حد شرع سے کم کرانا دونوں حرام و فسق ہیں، اور اس کا فسق بالاعلان ہونا ظاہر ہے کہ ایسوں کے منہ پر جلی قلم سے فاسق لکھا ہوتا ہے، یعنی جو داڑھی منڈاتا اور کٹاتا ہے وہ فاسق ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے فقہاء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ فاسق کی اقتداء ممنوع ہے، فاسق کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کی اذان واجب الادا ہے، اقامت واجب الادا ہے، اور اس کے پیچھے پڑھی ہوئی نماز پھیرنی واجب ہے۔
سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور فاسق معلن کی امامت ممنوع و گناہ ہے، یعنی اس کی امامت معتبر نہیں ہے، شریعت میں جائز نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، فرمایا امامت ممنوع و گناہ ہے۔ تو یہ آپ نے بیان فرمایا۔ اور دوسرے مقام پہ آپ فرماتے ہیں کہ امام سنی ہو، استاد سنی ہو، پڑھانے والا سنی ہو، اور ساتھ یہ ہے کہ فاسق نہ ہو۔ اسی میں دوسرے مقام پہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو ہے باقاعدہ ارشاد فرماتے ہیں، جب آپ سے بات پوچھی گئی تو آپ نے بھی جو ہے اس طرف رہنمائی فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں جب آپ سے پوچھا گیا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ داڑھی منڈانے والے کو صف اول میں جماعت میں شریک ہونا چاہیے یا پچھلی صف میں؟ زید کہتا ہے کہ اس کی ممانعت کسی جگہ شرع میں نہیں ہے اور داڑھی منڈانے والا جماعت بھی پڑھا سکتا ہے، تو کیونکہ نماز فاسق کے پیچھے بھی جائز ہے، اور یہ بھی تعریف فرمائیے کہ امام کی داڑھی کتنی بڑی ہونی چاہیے، اور داڑھی منڈانے والے کی نماز میں تنہا نماز پڑھنے میں کچھ فرق آتا ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب آپ عطا فرماتے ہیں داڑھی منڈانا فسق ہے، مطلب برا کام ہے، اور فسق سے متلبس ہو کر بلا توبہ نماز پڑھنا باعث کراہت نماز ہے، جیسے ریشمی کپڑے پہن کر یا صرف پائجامہ پہن کر نماز پڑھنا۔ آگے آپ فرماتے ہیں اور داڑھی منڈانے والا فاسق معلن ہے، اور داڑھی منڈانے والا فاسق معلن ہے۔ نماز ہو جانا بئی معنی ہے کہ فرض ساقط ہو جائے گا، یعنی یہ ہے کہ صرف وہ سرسری طور پہ فرض تو اس کا ادا ہو جاتا ہے، ورنہ گناہ گار ہوگا۔ آگے اور اسے امام بنانا اور اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی کہ پڑھنی گناہ اور پھیرنی واجب، یعنی ایسے امام کے پیچھے لوگوں کو اقتداء نہیں کرنی چاہیے، اس کے پیچھے کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین نے بھی اس کو بڑے احسن انداز کے اندر بیان فرمایا۔ تو اس لیے انسان کو اس معاملے میں غیرت کرنی چاہیے، انسان کو توجہ کرنی چاہیے۔ بڑے دکھ سے اور بڑے افسوس اور پریشانی سے اس چیز کا اظہار کیا جاتا ہے کہ لوگ ادھر سے کہتے ہیں کہ یہ تو حضرت حسان والا شعبہ ہمیں نصیب ہوا ہے کہ ہم سرکار کے ثنا خان ہیں۔ تو میں بڑی معذرت سے کہوں گا بڑی اچھی بات ہے، سعادت ہے سرکار کے ثنا خان ہو، پر کبھی اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے، ادھر بھی دیکھنا چاہیے کہ سرکار کی ثنا خانی اگر ہے تو سرکار کی سنت سے پیار کیوں نہیں ہے؟ وہ ایک جگہ دف کے مسئلے میں اس کو روکا تو وہ پھر رونا شروع ہو گیا کہ لوگ ہمیں سنت پر عمل نہیں کرنے دیتے، تو اسے کہا کہ دیکھو یہ جو سنت سرکار کی ہے یہ تمہارے پاس کیوں نہیں ہے؟ جس سنت کو سرکار نے ہمیشہ رکھا، اس پر عمل کیا، امت عمل کرتی چلی آ رہی ہے، تو صرف چند نام نہاد لوگوں یا ایک ٹولے کی وجہ سے انسان کو اس سے صرف نظر اور پہلو تئی نہیں کرنی چاہیے، انسان کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ میں وہی جملے آخر میں پڑھوں گا جو حضرت شیر اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے، بیان کیا کرتے تھے، اے میرے بھائی ذرا داڑھی کٹانا مڈانا چھوڑ دے، شرم کر بہرے خدا داڑھی کٹانا مڈانا چھوڑ دے، چہرے سے تیرے بیزار ہے خدا و مصطفیٰ، ان کو راضی کر ذرا داڑھی کٹانا چھوڑ دے، ان کو راضی کر ذرا داڑھی کٹانا چھوڑ دے۔ تو اس لیے یہ داڑھی نور ہے تیرے چہرے کا، شکل نورانی بنا داڑھی کٹانا چھوڑ دے۔ اور نباز قوم یادگار اسلاف الحاج حاجی محمد ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے سادے انداز میں یہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے یاری رب دے حبیب نال لال ہے تے تیرا کیڑا مل لگدا، داڑھی چہرے اپنے تے سجا لے تیرا کیڑا مل لگدا، شکل اپنی نورانی بنا لے تیرا کیڑا مل لگدا۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔